بات ہے ایک بزرگ کی جو اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور رزق بھی تلاش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے رزق تلاش کرنے کے لیے۔ آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک لومڑی جو تندرست ہے، توانا ہے، لیکن وہ آنکھوں سے اندھی تھی اور اس کے پاؤں بھی صحیح سلامت نہیں تھے، جس سے وہ چل پھر نہیں پا رہی تھی۔ ایک جگہ وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بزرگ وہیں پر بیٹھ کے دیکھنے لگے کہ آخر یہ کیسے کیا کہتی ہے۔ اچانک سے زمین شق ہوئی اور اندر سے دو پیالہ نکلا۔ ایک پیالے میں شہد اور دوسرے پیالے میں دودھ تھا۔ اب بہت زیادہ یہ بزرگ تعجب میں پڑ گئے کہ اس کے تو پاؤں صحیح سلامت نہیں ہے، یہ کیسے اس پیالے تک جائے گی؟ ذرا دیکھو تو صحیح، آخر کون سا اس کے لیے اسباب مہیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سامنے والے پہاڑ سے سفید رنگ نورانی چہرے والے بزرگ آئے نیچے اور دودھ کا پیالہ اور شہد کے پیالے کو لیا اور لومڑی کو پلا دیا اور وہاں سے وہ جانے لگے تو یہ بزرگ ان کا دامن پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد کہنے لگے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، آپ ہو کون؟ آپ اس کی خدمت کے لیے کیوں آئے؟ تو سفید پوش نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، یہ میری ڈیوٹی لگی ہے، میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ تو وہ بہت زیادہ تعجب میں پڑے کہ جب اللہ ایک ایسے لومڑی کو رزق دے سکتا ہے تو کیوں کر میں جاؤں رزق تلاش کرنے کے لیے۔ یہ بھی نکل گئے جنگل میں اور اللہ کی عبادت و ریاست میں مشغول ہو گئے، لیکن کھانا نہیں آ رہا ہے کھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے مسلسل 7 دن گزر گئے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے کہ مولا میرے لیے بھی رزق کا انتظام فرما دے۔ تو غیب سے آواز آئی، میرے بندے رزق کا تلاش تم خود کرو، خود کماؤ، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ دوستو یہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے، یہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو خود ہی راستے بنانے پڑیں گے، خود ہی راستہ نکالنا پڑے گا، خود ہی آپ کو اپنی زندگی کا شیڈیول سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں تو رزق وہیں پہ آ جائے گا۔ بے شک رزق دینے والا اللہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن محنت تو کرنی پڑے گی۔